بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل صحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات باعث خلق کائنات باعث قیام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جو رب کی عبادت کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جو دین اسلام کا سچا پیروکار ہے
شریعت کا پابند ہے، یقیناً ایسا انسان اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، قبر و آخرت بھی اس کی سنوار دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے سے 2 یا 3 منٹ پہلے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد رمضان المبارک کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا نور، رمضان کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو رمضان المبارک کی آمد سے 2 یا 3 دن پہلے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 3 چیزوں میں آپ بڑھ جاتے تھے۔ فرمایا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حالانکہ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ ویسے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے کملی اوڑھنے والے حبیب رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کریں، کچھ رات آرام بھی فرمایا کریں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک قریب ہوتا، نظر آ جاتا چاند، تو اللہ کے حبیب عبادت میں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی پنڈلی مبارک میں سوجن اور ورم آ جاتی تھی، عام دنوں کی بات ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میرے حبیب کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں آپ بہت زیادہ فراغت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہاتھ کھول دیتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب خالق میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے ساری کائنات کو، سارے خزانے میں نے پیدا کیے ہیں، اور ان تمام خزانوں کا مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے دروازے کے اوپر جو بھی مانگنے والا آئے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس سائل نے جو بھی سوال کیا اللہ کے حبیب نے پورا فرما دیا۔ فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں آپ بڑھ جاتے تھے۔ رمضان المبارک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ گریہ و زاری بہت کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے۔ کیوں؟ کس کے لیے روتے تھے؟ امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، رونا۔ فرمایا کہ جیسے رمضان آتا تھا تو حضور کی یہ کیفیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو جب اس کائنات کے محبوب اللہ کے حبیب ساری کائنات کے محبوب کا
رمضان المبارک کے معمولات کا یہ عالم ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں عبادت زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں اور جو برکتیں ہوتی ہیں ان کو باقی دنوں میں اتنی بھی نسبت نہیں ہے کہ جتنا کہ قطرے کو سمندر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں اس قدر برستی ہیں، اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، عبادت میں کوشش کریں۔ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو رب فرضوں کا ثواب عطا فرماتا، ایک فرض کا 70 گنا زیادہ رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت والا یہ مہینہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے، میں پھر سے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ چیزیں یہی ہیں جو اکثر ہم نے سنی ہوتی ہیں، لیکن غفلت ہمارے دل کے اوپر جم کے بیٹھی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ غفلت کو اتار کے ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضور کے اصحاب سامنے بیٹھے ہیں، عرض کی آقا آپ نے آمین فرمایا ہے، ہمیں وجہ نظر نہیں آئے، حضور بتائیں۔ آپ حکمت والے رب کے محبوب ہیں، آپ کا بھی کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، حبیبہ آپ کی ہر بات میں ہزاروں حکمتیں اور ہزاروں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، سمجھ نہیں آئی، محبوبہ وضاحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میرے اصحاب، جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے ایک دعا کی، اور جبرائیل کی دعا کے اوپر میں نے آمین فرمایا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ جس بندے کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں اس کی زندگی میں موجود ہو، اور اگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبرائیل کے یہ الفاظ ہی کافی ہیں اس بندے کی ہلاکت اور بربادی کے لیے جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، الفاظ ہی کافی ہیں جبرائیل کے، لیکن اس کے اوپر میرے حبیب نے آمین بھی فرمایا ہے۔ ان الفاظ کے اوپر جو آمین فرمایا ہے وہ اللہ کے حبیب ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ آمین، یعنی کہ اگر بندے کے ماں باپ زندہ ہیں تو پھر بھی وہ رب سے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جیسا پھر بدبخت کون ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہوتے ہوئے ان کو راضی بھی نہ کر سکا، رب سے جنت بھی حاصل نہ کر سکا۔ تو فرمایا کہ جبرائیل نے یہ دعا کی ہے، جبرائیل کی دعا بھی کافی تھی اس بندے کی ہلاکت کے لیے جو ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، لیکن اللہ کے حبیب نے آمین بھی فرما دیا، اور فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، جس امتی کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ کیسا امتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ درود بھی نہ پڑھ سکا۔ حضور سے اتنی محبت تو بنتی ہے، اتنا حق تو بنتا ہے امتی کا کہ حضور کا جب نام آئے تو امتی کی زبان پہ درود و سلام کا تحفہ آنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی کے اوپر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جس بندے کی زندگی میں عظمت اور برکت اور رحمت والا مہینہ رمضان آئے اور بندہ اس مہینے میں عبادت کر کے رب کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکے،
فرمایا کہ ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے. صحیح بات. الفاظ ہی کافی ہیں جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اس بندے کی ہلاکت کے لیے کہ جو رمضان المبارک میں رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکا سکے، رمضان المبارک میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، رمضان المبارک میں اپنے رب سے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل کے الفاظ بھی کافی تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے بھی آمین فرمایا کہ ایسا بدبخت وہ ہلاک ہی ہوگا کہ جو رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کا یہ معمول تھا. حضور کے اصحاب کہتے ہیں جیسے ہی چاند نظر آتا یا آنے لگتا تو اللہ کے حبیب عبادت میں اور زیادہ کوشش کرتے. تو جس حبیب کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ساری رات کھڑے ہو، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حبیبہ کچھ رات آرام بھی فرمایا کر. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس محبوب نے رمضان المبارک میں رب کی کتنی عبادت کی. پھر سب کا خیرات کیا. فرمایا کہ حضور قدر ہے کہ کبھی بھی سائل کو نہیں کہا گیا، جو بھی مانگنے آیا جو بھی مانگا اللہ کے حبیب نے عطا فرما دیا. اور فرمایا کہ گریہ اور زاری اللہ کے بارگاہ میں رونا، یہ رونا نصیب والی آنکھ کا کام ہے. رب کی بارگاہ میں رونا نصیب والی آنکھ کا کام ہے، ورنہ روتے تو ہم ہیں. کون سا ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے کہہ جی میں بڑا سکھی ہوں میں کبھی نہیں روتا؟ ہر بندہ رو رہا ہے، لیکن رونے کے وجہ مختلف ہیں. وہ آنکھ بڑی خوش نصیب ہے جو رب کے خوف کی وجہ سے روتی ہے، حضور کی محبت میں روتی ہے، دل کے درد کی وجہ سے روتی ہے. وہ آنکھ بڑی خوش نصیب ہے. اور ایسی آنکھ، اس سے نکلا ہوا آنسو رب کو قیامت والے دن اس آنسو کے بدلے رب جنت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح تاجر حضرات اپنے سیزن میں ہر ایک کے ساتھ تعلق چھوڑ دیتے ہیں، پہلے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں وغیرہ، لیکن جیسے ہی جس بندے کا سیزن ہر بندے کا آتا ہے تو جیسے جس بندے کا سیزن آتا ہے تو وہ ملاقاتیں ختم کر دیتا ہے. کہتا ہے یار میرے یہ سیزن کے دن میں کمال کچھ دے، اس کے بعد پھر سال بھر بیٹھا رہوں گا، باتیں بھی کروں گا، سارے معاملات ہوں گے. تو سیزن کے وقت بندہ بڑی احتیاط کرتا ہے، یار میرا سیزن چل رہا ہے، میں نے وقت جو ہے یہ ضائع نہیں کرنا، فضول نہیں بیٹھنا، میں کما لوں، سال بھر کے لیے میں نے کھانا ہے. تو رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے. فرمایا کہ یہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کر دیا جاتا ہے. اور رمضان میں ہر بندے کے اوپر برکتیں برستی اور نازل ہوتی ہیں. یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. تو جس طرح تاجر حضرات اپنے سیزن میں ملاقاتیں چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ رمضان المبارک میں فضول گفتگو کو چھوڑو. ہماری عادت بنی ہوئی ہے فضول گفتگو کرنا. جب بھی جہاں بھی 3-4 یار بیٹھے ہو، کسی کی جو ہے وہ بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایسی فضول گفتگو سے پرہیز کرے. جب بھی تمہیں موقع ملے تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، جن کی فقہ کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل. سب سے بڑے تاجر تھے، تاجر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، نامور تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. ایک قرآن دن کو مکمل کرتے، ایک قرآن رات کو مکمل کرتے، اور 3 عشروں میں 3 قرآن تراویحوں میں مکمل فرماتے تھے. ہم سے تو ایک ہی نہیں پڑھا جاتا، پڑھنا تو کیا بات ہے، ہم تو سو بھی نہیں سکتے. تراویحوں میں کھڑے ہو کے ہم سے تو ایک قرآن بھی نہیں سنا جاتا.
لیکن یہ بھی ہمارے بزرگ تھے. عبادت کا عالم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں دن میں ایک قرآن پڑھنا، رات میں ایک قرآن پڑھنا، اور تراویحوں میں سنت کے مطابق 3 عشروں میں 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیسے ہم قرآن پڑھیں؟ جس طرح آپ کھاتے پیتے ہیں، باقی کا معاملات کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، ویسے ہی آپ قرآن بھی پڑھیں. سبحان اللہ. عجیب سوال ہوتا ہے کہ جی میں فلاں کام کیسے کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. باقی جس طرح کام کرتا ہے وہ بھی کر. نماز نہیں پڑھی جاتی، جی کیسے میں نماز پڑھوں، میں کام کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. تو جس طرح باقی کام کرتا ہے، کیا نماز کے لیے اتنا وقت نہیں نکل سکتا؟ سبحان اللہ. لیکن غفلت کی جو چادر دل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کو ہٹا کے رمضان المبارک میں چلو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. سبحان اللہ. توبہ مانگنا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، توفیق اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ارادہ تو بندہ کرے، نیت تو کرے، ارادہ تو کرے، پختہ ارادہ کرو، یقیناً اللہ توفیق عطا فرمائے گا. کام بھی سارے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی سمجھ جائیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا یہ معمول تھا، اور قرآن کا ادب بندے کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ادب عطا فرماتا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے اور بھی بڑے کام ہیں. بتوں کو توڑا، اسلام کی بڑی خدمت کی، دین اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی ہیں. آج تو واحیات بندے کے منہ میں جو لفظ آتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں، اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں. لیکن ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیے ہیں، جن کا تاریخ اسلام میں سنہری نام ہے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں ہیں، اور پوچھا حضرت کس وجہ سے آپ کو جنت ملی؟ آپ نے مطلب یہ اور بھی بڑے بڑے کام کیے تھے، جنت کس وجہ سے ملی؟ فرمایا کہ اور بھی دین اسلام کے لیے میں نے جو کام کیے ہیں اللہ نے وہ بھی قبول فرمائے ہیں، اجر بھی عطا فرمایا ہے، لیکن جنت قرآن کے ادب کی وجہ سے ملی. کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک کمرے میں سویا اور اس کمرے میں قرآن پڑھا تھا. اس کمرے میں قرآن پڑھا تھا. میں نے کہا کہ میں نے یہاں سونا ہے تو کیوں نہ ہو اس قرآن کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں تاکہ جو ہے وہ میرے آرام میں خلل نہ ہو یا قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو. کہتے ہیں کہ میں نے وہ قرآن اٹھایا اور دوسرے کمرے میں رکھا. جب میں لیٹا تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ تو اپنے آرام کے لیے تو نے قرآن کو اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیا. کہتے ہیں میرے ضمیر نے ملامت کیا، میں نے قرآن کو اٹھایا، اسی جگہ پہ رکھا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا. وہ جیسا بھی تھا کمرہ، لیکن قرآن کو اٹھا کر اس کی پہلی جگہ پہ رکھا، خود دوسرے کمرے میں چلا گیا. میرے رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے قرآن کا جو ادب کیا اللہ نے جنت عطا فرمائی. ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھے ہیں. چلو آج میرے کہنے کے اوپر جا کر اس قرآن کی حالت دیکھنا کہ کیسی ہے. گھر میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ہر دن صاف نہیں کرتے؟ ٹی وی ہو گیا، فلاں چیز ہے، باقی معاملات ہیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو صاف نہیں کرتے؟ صرف ایک ہی چیز کے اوپر نظر پڑے گی جس کو صاف نہیں کیا، وہ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے کہ صاف تو تب کرتے کہ جب ہم قرآن کو اٹھا کے پڑھتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت ایسی ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بڑا برکت والا گھر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرو. تو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بڑی برکت والا ہے. لیکن میں اکثریت بات کر رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ جانا آج اپنے گھر میں دیکھنا کہ قرآن کا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد جمی ہوگی، گرد جمی ہوگی، وہاں تک تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، تو قرآن کو اٹھا کر پڑھے گا کون؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ جب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، میں نے قرآن کا ادب کیا، میرے رب نے اسی
ادب قرآن کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ آمین۔ اور روایت میں ایک اور بھی ہے کہ ایک بندہ تھا، بڑا گناہگار تھا، خطاکار تھا، لوگوں میں مشہور تھا یہ گناہگار ہے، تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس کو بھی کسی نے نا خواب میں دیکھا کہ خوبصورت لباس پہن کر جہاں فرشتے ٹہل رہے ہیں، تو وہ فرشتوں کے ساتھ وہ بھی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا تو بدکار تھا، گناہگار تھا، بڑا پاپی تھا، جس طرح بولا جاتا ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم جیسا ہمیں پاسا کوئی نظر نہیں آتا، پر دوسروں کو پکڑ لیا، تو نے یہ کیا، گناہگار ہے تو فلاں فلاں۔ بہرحال اللہ توفیق دے، بندہ اپنے آپ کو اس طرح کی اصلاح کرے، دوسروں کو چھوڑے، اپنی اصلاح کرے۔ اس نے کہا تو گناہگار تھا، تو جنت میں، اور فرشتوں کے ساتھ کہا کہ گناہگار تھا، گناہگار بھی تھا، سارا کچھ جس طرح تم کہتے ہو، لیکن میرا ایک عمل تھا، اس عمل کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا عمل کون سا تھا؟ اس نے کہا کہ جہاں بھی مجھے قرآن نظر آتا تھا میں قرآن کی تعظیم کرتا تھا، جس جگہ پر بھی مجھے قرآن نظر آتا تھا میں تعظیم کرتا تھا، چومتا تھا، سینے سے بجاتا تھا، پڑھتا تھا، جتنی مجھے سمجھ آتی تھی سمجھتا تھا۔ میرے رب نے تعظیم قرآن کے صدقے مجھے جنت میں فرشتوں کے ساتھ ٹہلنے کی توفیق دی۔ اس لیے رمضان المبارک یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوشش کریں، پڑھنا شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو توفیق رب کی طرف سے آ جاتی ہے۔ تو اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی اللہ کے پیارے بندے کی یاد موجود ہے۔ مہینے تو باقی بھی ہیں، محرم بھی ہے، ربیع الاول، صفر، سارے مہینے ہیں، تو اللہ نے رمضان میں روزے کیوں فرض کیے؟ سوچنے کی بات ہے نا، سارے مہینے ہیں، رمضان میں روزے کیوں فرض ہوئے، اور رمضان کو یہ عظمت اور برکت کیوں ملی؟ تو اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے اللہ کے ولیوں کی یاد موجود ہے۔ اب حج میدان عرفات میں پڑھا جاتا ہے، جناب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی وہاں یاد موجود ہے۔ قربانی عبادت ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد ہے۔ صفا مروہ عبادت ہے، اس میں حضرت حاجرہ کی یاد ہے۔ اسی طرح اکثر اعمال اسلام میں عبادات کے وہ ہیں کہ جن کے پیچھے اللہ کے پیاروں کی یادیں موجود ہیں، اور رمضان المبارک وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب اس مہینے میں اکثر کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی یاد میں رمضان المبارک میں روزوں کو فرض فرما دیا۔ اس لیے یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات کی عبادت کریں، کوشش کریں کہ یہ رمضان المبارک جو ہے، یہ جس طرح فضول گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا، ایک دوسرے کی جو ہے وہ، یہ واقعی حقیقت ہے کہ جہاں ہم 3-4 یار بیٹھ جاتے ہیں، اللہ توفیق دے تو وہ بچائے تو بچائے، ورنہ ہم نہیں بچتے۔ کبھی کسی کو یاد کر کے فلاں فلاں جو ہے وہ کیسا ہے، پہلے ایک نے بڑے تسلی کے ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، جب وہ تھکتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے فلاں فلاں چیز اس کی نہیں بتائی، تیسرا کہتا ہے نہیں فلاں بات بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بولنے والا بڑا جو ہے وہ خوش ہو کے بول رہا ہوتا ہے، سننے والے بڑے خوش ہو کے سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ ایک لفظ سے ہی تیرے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا، بہتان لگانا بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم لوگ یہ بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں کہ جہاں بھی 3-4 بیٹھے بس شروع کر دیا، اپنی چھوڑ دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ تو اپنے اندر جو خواستیں ہیں ہمارے اندر، وہ بندہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو میں توبہ کروں گا، لیکن نہیں، ہم دوسروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ان کاموں سے رکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحاب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا،
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار بھی کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ میرے مالک ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ. رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ یہ جو عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے تک ہمیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اور حضرت مجدد الفسانی کا ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے، پھر بتا رہا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں باقی مہینوں کے اتنی بھی نسبت نہیں ہے کہ جتنا کہ ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے. قطرہ کہاں اور سمندر کہاں. فرمایا کہ باقی مہینے میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں لیکن رمضان میں اس قدر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ بندے کو مل جائے اور پھر بھی وہ بندہ اس مہینے کی قدر نہ کر سکے تو پھر ہلاکت ہی ہے. سبحان اللہ. پھر بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جس طرح پہلے رمضان آیا ہے ہماری زندگی میں، اب بھی آ رہا ہے، لیکن اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں. ہمارے یہاں جو روزے نہیں رکھتے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر روزے چھوڑ دیتے ہیں. میں فلاں کام کر رہا تھا تو لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری طبیعت ایسی ہے. اللہ کے بندے، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. جو بیماری کسی چیز سے نہیں ٹلتی اللہ روزے کی برکت سے وہ بیماری ختم فرما دیتا ہے. اور ہم چھوٹی چھوٹی میرے سر میں درد، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بخار ہوا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں فلاں کام پہ جا رہا ہوں تو روزہ نہیں رکھ سکتا. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، رات کو بھی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کوشش کریں اپنے جسم کو تھکائیں رمضان المبارک میں، اپنی زبانوں کو تھکائیں کہ اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے رزق مانگے، اپنے لیے خیر مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے. اپنے پورے جسم کو رمضان المبارک میں تھکائیں تو یقیناً یہ رمضان جب گزرے گا تو آپ کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صاف نظر آئے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں